لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله نعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند تراوت، ارشاد امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل امام کی سلامتی، مولا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے عبادات کی قبولیت، قلب مطہر صاحب زمان جل اللہ فرجہ الشریف ہم سب کے اعمال سے راضی ہو. دشمنان اسلام و اہل بیت کی نابودی کے لیے اسلام کی سربلندی، انقلاب اسلامی ایران کی سرفرازی، مجاہدین اسلام کی کامیابی کے لیے بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. مل کر دعا امام زمان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. عزیزان محترم، تمام بیماروں کے لیے محبین اہل بیت، شیعیان اہل بیت علیہ السلام جہاں کہیں بیمار ہیں، تکلیف میں ہیں، پریشانی مبتلا ہیں، ہمارے اس مجلس میں جو بیمار ہیں
ان تمام کی شفا یابی کے لیے، اور خصوصاً جناب عقیل لکھوی صاحب جو ہر سال تشریف لاتے تھے، لیکن اس سال صحت اجازت نہیں دے رہی ان کو فرش عزا پہ آنے کے لیے۔ دعا ہے پروردگار عالم تمام بیماروں کو، خصوصاً عقیل لکھوی صاحب کو بحق کے زہرا اطہر شفا کامل عطا فرمائے۔ بلند صلوات پڑھ دے سورہ توحید کے ذیل میں توحید اور اختیارات امامان علیہ السلام عنوان ہے، جس پہ اپنی خدمت میں روزانہ گفتگو کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آج بھی امام زمانہ علیہ السلام کی مدد سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اگر آپ کی انشاءاللہ توجہ رہی تو چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کریں۔ بلند صلوات پڑھ دیں محمد عزیزان محترم، مجھے احساس ہے گرمی کا، آپ کے لیے مجھے اپنا اتنا احساس نہیں ہے، اس لیے میں کوشش کروں گا مختصر آپ کی خدمت میں عرض کروں، لیکن آپ برائے کرم گرمی کا زیادہ احساس مت کریں، پنکھے جتنی ہوا دیتے ہیں اس کو لے لیں، باقی آپ جو ہے نا وہ اس طرح متوجہ ہوں گے تو مجلس میں جو ہے نا وہ ذہن ادھر ادھر جائے۔ آپ گھبرائے مت، انشاءاللہ خدا بزرگ ہے، اس گرمی میں بیٹھنے کا اجر دے گا وہاں، مجھے پتہ ہے گرمی ہے لیکن اللہ تھوڑی سی انشاءاللہ توجہ کریں۔ بلند ترین صلوات پڑھ دیں محمد اب اپنی دعاؤں میں بارش مانگے پروردگار عالم سے، جو رحمت بن کر آئے، زحمت نہیں۔ ہاں یہاں مصیبت یہ ہے کہ بارش مانگے وہ پھر 2 گھنٹے کے بعد وہ زحمت بن جاتی ہے، اس لیے رحمت کی خدا نشر الریاح برحمتیں چلا دے کہ ہوائیں ٹھنڈی ہوائیں چلا دے، کم از کم جب فرش اعظم میں بیٹھے ہیں اس وقت، تاکہ مومنین جہاں فضائل اہل بیت سے منور ہو رہے ہیں ان کے قلوب وہ تیری اس رحمت سے بھی انشاءاللہ محظوظ ہو جائے۔ دعا ہے انشاءاللہ، دعا کر سکتا ہوں انشاءاللہ، دعا خدا قبول کرے۔ سنو عزیزو، شب جمعہ ہے، شب رحمت ہے، شب مغفرت ہے۔ پروردگار عالم نے اپنی رحمتوں کے دروازوں کو کھول دیا ہے۔ علی بھائی مجھے دیکھیں، پروردگار عالم نے اپنی رحمتوں کے دروازوں کو شب جمعہ کھول دیا ہے، اور اپنے غضب کے سارے دروازے بند کر دیے ہیں۔ توجہ میں جانب میں ہے، یہ تو اب آپ کے کام کی بات کر رہا ہوں۔ رحمت کے سارے دروازے کھول دیے گئے اور غضب کے سارے دروازے بند کر کے اعلان کر رہا ہے کوئی گناہ گار اس شب جمعہ میری اس پھیلی ہوئی رحمت کو اپنے لیے حاصل کر سکے؟ ہے کوئی گناہ گار توبہ اور استغفار کے ذریعے سے میری مغفرت اپنی زندگی میں حاصل کر سکے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، خدا کہہ رہا ہے میری رحمت سے نا امید مت ہو۔ رحمت سے نا امید ہونا بہت بڑا گناہ ہے۔ 2 ایسے گناہ ہیں جو خدا نے کہا ہے میں معاف نہیں کروں گا، باقی سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، 2 گناہ قابل معافی نہیں ہے۔ ایک شرک، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا، خدا قرآن میں فرماتا ہے ان الشرک ظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے، اللہ کی مثل نہیں بنا سکتے، اللہ کا شریک نہیں بنا سکتے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ لیسا کمثلہ شیء ہے، وہ ولم یکن لہ کفوا احد ہے۔ مشرک کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ دوسرا فرماتا جو میری رحمت سے نا امید ہو جائے، جو میری رحمت سے نا امید ہو جائے اس کو بھی میں معاف نہیں کرتا۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے، اور خدا اپنے متعلق کی یہ مقصد نہیں ہے کہ آج رات یہ وقت ہے، ہر وقت ہے، ہر لحظہ ہے، جب چاہے، لیکن کچھ اوقات، کچھ راتیں، کچھ دن ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں پروردگار عالم بہت زیادہ اس رات اور دن کی وجہ سے اپنی رحمتوں کو نازل فرماتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ خدا اپنے متعلق فرماتا ہے انسان تو نے جتنے بھی گناہ کیے ہوں،
میری رحمت سے نا امید کا تو آؤ توبہ کر، استغفار کر، سچے نیت سے آگے گئے پروردگار میں توبہ کرتا ہوں، میں نے جان بوجھ کے گناہ نہیں کیے، بھول گیا، غلطی ہو گئی، غلط دوست مل گیا، غلط معاشرہ مل گیا، غلط جگہ چلا گیا، شیطان آ گیا، پروردگار آج میں تیری بات، تیری مدد سے تیری طرف آیا تو مجھے معاف کرا۔ خدا کہتا بس اتنا ہی کافی ہے۔ علی ابن ابی طالب دعائے قبیل پتہ نہیں پڑھتے نہیں پڑھتے، امیر المومنین دعائے قبیل میں فرماتے ہیں آخر میں ہاں یا سری اور رضا، اے جلد راضی ہونے والے خدا، خدا کس بات پہ راضی ہو کسی کو نہیں پتا، اور نہ ہی اس نے بتایا ہے۔ اس نے کہا میں چھوٹے سے چھوٹے کام سے بھی راضی ہو جاتا ہوں، اور اس کے مقابلے میں بڑے سے بڑا کام میں اس سے راضی نہیں بھی ہوتا۔ دیکھا جاتا ہے کہ آپ گھر کس مقصد کے لیے گئے، یہ خدا کہتا ہے یا سری اور رضا، علی ابن ابی طالب فرما رہے ہیں خدا تیری صفت یہ ہے کہ تو بہت جلد راضی ہونے والا ہے۔ اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، معاف کر اس کو جس کے پاس دعا کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یوم اسمہ دوا و ذکرہ شفا، تیرا نام دوا ہے، تیرا ذکر شفا ہے، اطاعتہ غنا، تو اطاعت بشر سے غنی ہے، تجھے کسی کی اطاعت کی ضرورت نہیں ہے۔ ارحم من لیس، رحم پر اس انسان پر جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بس عزیزو اتنی کافی ہے، شب جمعہ ہے، انشاءاللہ العزیز الحکیم امیر المومنین کی اس دعا کو اگر نہیں پڑھتے تو خدا را اس دعا کو پڑھا کریں، اس دعا کو سمجھنے کی کوشش کریں، پڑھ نہیں سکتے تو لگا کے سو جائیں، کم از کم نیند تو آ جائے گی دعا میں۔ یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے، کچھ نہ کچھ کریں، آل محمد کی دعاؤں کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں، اور آج شب جمعہ ہے، توبہ کریں، استغفار کریں، اور انشاءاللہ محمد و آل محمد کے وسیلے سے خدا ہم سب کی عبادتوں کو قبول کرے گا اور ہماری توبہ بھی قبول کر کے معاف کر دے گا۔ ٹھیک ہے، چلو صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بڑا رحیم ہے، رحمت کا در کھلے مجھ پر، گناہ جتنے سے میں نے در گزر کرتے۔ تو عزیزان محترم یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے میری آپ کو؟ نوجوانوں کو فقط ڈرایا مت کریں، قوم کو، جوان کو، بچوں کو فقط جہنم مت دکھائیں۔ جہنم ضروری ہے دکھانا، خوف اللہ نے جو آیات میں بیان فرمایا اسے بیان کرنا ضروری ہے، لیکن فقط ان کے دل میں خوف خوف خوف۔ ہاں جیسے بعض لوگوں نے ولی عصر امام زمانہ سو تو نہیں رہا، ہاں توجہ بولو تو صحیح میرے ساتھ، شاید زیادہ گرمی لگی، صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ اب جو عام بعض لوگوں نے یہ خوش مقدس اور ملا کے فقط جن کا کام ایسے ہی ہے، ان کو امام ضمانت ہے، میں کل ایک مخصوص مجلس امام ضمانت ہے، کل جمعے کا دن ہے، بقیت اللہ کا دن ہے، تو امام ضمانت بھی پڑھوں گا، لیکن توجہ چاہا عام طور پر جو ہے نا بعض امام زمانہ کا نقشہ پیش کرتے ہیں، نعوذ باللہ، امام آئیں گے تلوار لے کر آئیں گے، بس تلوار چلتی رہے سر کٹ۔ بابا وہ رحمان اور رحیم کا مظہر ہے امام زمان، آپ اس کو فقط تلوار چلانے والا پیش کر رہے ہیں۔ امام وہ رحمان اور رحیم پروردگار کی جو صفت ہے اس کا مظہر ہے ولی اللہ اعظم، اور ہم ان کا نقشہ کیا پیش کر رہے ہیں، بس آج تلوار چلائیں مگر قتل کریں، خدا کا واسطہ ہے۔ وہ رؤوف رحمان، وہ رؤوف ہے، وہ اتنا مہربان ہے کہ آپ نہیں سمجھتے امام زمانہ علیہ السلام۔ تو آئیے انشاءاللہ آج کی رات اس سے سبق حاصل کریں، توبہ کریں، بلند ترین صلوات پڑھیں۔ اب توجہ چاہوں گا، اللہ نے توحید ہے نا، میں نے عرض کیا کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام جو بھی کام کرتے ہیں اللہ کی اجازت سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اللہ نے کہا ہے کہ دنیا میں، ہاں یہ معصومین کی روایت ہے، قرآن کی آیت تو نہیں ہے، ان آیات کے ذہن میں جو روایت ہے، اللہ معصوم فرماتے ہیں اللہ رازق ہے، آپ علی کو رازق نہیں کہہ سکتے، آپ قطع نہیں کہہ سکتے، یہ صفت مخصوص ہے پروردگار عالم کی، لیکن اس نے یہ کہا رازق میں ہوں، لیکن دنیا میں جو رزق تقسیم ہوتا ہے وہ ان کے دروازے سے ہوتا ہے۔
تھوڑی سی توجہ فرمائیں، تھوڑا سا میرے ساتھ بول دیں. رازق میں ہوں، اس کو صرف شرک ہے نہیں. جو علی کو رازق کہے، اہل بیت کو رازق کہے، وہ غلط ہے، شرک نہیں کہہ سکتا. لیکن اللہ کے رازق ہونے کے بعد معصومین فرماتے ہیں کہ رزق اہل بیت کے ذریعے سے تقسیم ہوتا ہے. عالم پروردگار ہے، علم دینے والا وہ ہے، یہ اس کی ذات صفاتی، اس کی ذات کی صفت ہے. لیکن فرماتے ہیں دنیا میں جو علم بٹے گا وہ ان کے دروازے سے بٹے گا. ہم مستقیم جاہلوں کو علم نہیں دیتے، ہم آل محمد کے ذریعے سے علم بانٹتے ہیں. یہ بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ فیض حقیقی دینے والے، اب اس سے زیادہ تو فضائل نہیں پڑھ سکتا نا، اب آپ کی مرضی جیسے سنیں. فیض حقیقی دینے والا وہ پروردگار عالم ہے، لیکن فرماتا ہے فیض حقیقی دینے والا میں ہوں، لیکن اس بشریت پر جہاں سے فیض ملے گا وہ در محمد و آل محمد ہے. ایسا میں نجات دینے والا میں ہوں، لیکن نجات ان کے دروازے سے ملے گی. اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. خالق میں ہوں، لیکن نظام باقی ہے امام زمانہ کی وجہ سے. جب تک وہ ہے یہ نظام ہے، جب وہ ظہور فرمائیں گے اور پھر دنیا سے چلے جائیں گے تو قیامت بولو آ جائے گی. تو یہ جتنی چیزیں ہیں اس دنیا میں تقسیم ہو رہی ہیں، اس وقت ہمارا مولا کون ہے؟ امام زمانہ. اس وقت ساری دنیا کو جو مل رہا ہے دینے والا واقعی رب پروردگار، لیکن دیکھ ان کے ذریعے سے رہا ہے. اب اگر علم چاہیے تو یہاں آؤ، اللہ کا دیا ہوا رزق جو خدا نے دیا ہے چاہیے ارے اہل بیت پہ آؤ. یہ رزق مادی بھی ہے، رزق معنوی بھی ہے، ان کے ذریعے سے ملے گا. میں نے توحید سمجھا دی اس لیے تاکہ یہ باتیں میری آپ کے لیے آسان ہو جائے. اب آپ سوچنے میں مجبور نہ ہو یہ مولانا صاحب کیا کہہ رہے ہیں. مولانا وہی کہہ رہے ہیں جو روایات کا مفہوم ہے آپ کی خدمت پیش کر رہا. اس لیے میں نے پہلے 5 مجلس سے توحید میں پڑھی. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. توجہ ہے میرے جان میں. اللہ نے بشریت کی ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے یا نہیں بھیجے؟ بولو تھوڑا سا بول دو. آج آپ 2-3 دن یہ زیادہ نہیں ہے پھر آپ کے پاس بھیجے ہیں نا. آپ پتہ نہیں ذاکرین کو سنتے نہیں سنتے مجھے نہیں پتا ہے، لیکن جو ہے نا وہ آپ جب ذاکر کو ذاکر آتا ہے نا تو بولنے والا خود بخود اتنے چیخیں مارتے سمجھ میں نہیں آتا کہ کر کیا رہا ہے. اور نیچے سے پتہ نہیں، میں ابھی کل ہی اور چل ویسے بھی دیکھتا ہوں چلتا ہے، ایک ذاکر ہے وہ جو ہے نا خاموش کھڑا ہے، نیچے پیچھے سے فقط جو ہے نا سریلے جو پیچھے کھڑے ہیں وہ ہاں ہاں کر رہے ہیں، نیچے سے جو ہے نا پورا مجمع کھڑا ہو بابا کر رہا ہے. وہ کیا پڑھا اس نے کیا بابا کر رہا ہے؟ شعر اہل بیت کے بارے میں پڑھا تو سمجھ میں آئے. لیکن آپ لوگ جو ہے نا آپ کی بات کی طرح جو سنتے ہیں ذاکر کو ان کے لیے وہی ٹھیک ہے. ہاں وہ انہیں کے ساتھ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ چل ہی نہیں سکتے. صلوات پڑھے محمد آل محمد. اللہ لیکن یاد رکھیے گا آپ ذاکرین کا مخالف نہیں ہیں، لیکن وہ ذاکر جو دین کے باتیں الگ الگ کرتے ہیں ان کو تو ہم نہیں مانتے، لیکن علم ذاکر نہیں دیتا. ذاکر قصیدہ سنا دے گا، مصائب پڑھ دے گا، صحیح ضعیف روایت فلا فلا جو بھی پڑھ دے گا آپ کو، لیکن علم ذاکر نہیں دیتا. علم یہاں سے ملے گا، اہل علم سے ملے گا، وہ آپ کو بتائے گا کہ دین کیا ہے. ٹھیک ہے نا. میں ہمیشہ ممبر پہ کہتا ہوں جاؤ قصیدے سنو، جاؤ مصائب سنو، لیکن خدا را دین ذاکرین سے مت لو. دین لوہے خانوں سے مت لو، لوہے خان کر لوہے سنو ماتم کرو، لیکن ان سے دین مت لو. اپنے عقائد ان سے مت لو، در اہل بیت سے لو، در اہل بیت سے، وہی تمہاری نجات کا سبب بن جائے گا. سمجھ میں آئے؟ صلوات پڑھے محمد آل محمد. وہ ایک بھائی یہاں ہوتے تھے روزانہ، وہ نعرہ لگاتے تھے، لیکن آج وہ نہیں ہے اس لیے آپ کی خاموش ہے، مجھے مسئلہ نہیں ہے. لیکن تھوڑا میرے ساتھ بلند ترین صلوات پڑھ دیں امام زمانہ. اللہ نے انبیاء بھیجے ہماری ہدایت کے لیے. کس کو بھیجا
یہ وہ جانتا ہے، ایسے ہی ہے نا. اور آدم کو بھیج دیا پہلے، بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، خلیفہ بنا دیا. انی جاعل فی الارض، بولو خلیفہ بنا. اس کے بعد سلسلہ چلتا گیا. اب جس میں اللہ نے صلاحیت دیکھی، جس کو اس نے بنانا چاہا، وہ نبی بن گیا. بولو ایسے ہی ہے نا. اب ان میں کچھ کو افضل بنا دیا، کچھ کو صاحب کتاب بنا دیا، صاحب شریعت بنا دیا، اور ہمارے نبی کو سب سے افضل بنا دیا. کس نے بنایا؟ بولو اللہ نے بنایا. اعتراض ہے؟ اللہ پہ اعتراض نہیں ہے نا، خدا نے بنایا تو ٹھیک ہے، ہمیں اعتراض نہیں ہے. اب عزیزان محترم توجہ چاہوں گا، محمد مصطفیٰ کے بعد ہدایت کی ضرورت ہے یا نہیں؟ بولتے رہو تھوڑا تھوڑا، ہے نا. ہم سب کو ہدایت کی ضرورت ہے. پیغمبر جا رہا ہے، میرا اور آپ کا نبی خاتم النبیین ہے، اس کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. نظام چلنا ہے، اللہ کے دین میں آگے بڑھنا ہے، محمد کی شریعت کو آگے چلنا ہے. ایسے ہے. اب مصطفیٰ کے بعد نظام ہدایت ہونا چاہیے یا نہیں؟ تھوڑا بول دو. میں ہدایت پڑھ نہیں رہا، ایک مقصد تک آ کر وہیں پر جہاں میں لے کے جانا چاہتا ہوں، لا کر آپ کو انشاءاللہ وہ جہاں کے جامع کبیرہ میں لے جاتا ہوں. ذرا سن لو، مزہ آئے گا. اب پیغمبر کے بعد ہدایت کی ضرورت ہے، ایسی ہے نا. تو اس کا مقصد ہوا پیغمبر کے بعد کوئی ہادیان ہونے چاہیے جو ہدایت کے اس سلسلے کو جو محمد مصطفیٰ نے انسانیت کے لیے بنایا اللہ کے حکم سے، اس شریعت کو آگے لے کر چلے. ٹھیک ہے نا، ہونا چاہیے نا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اتنا بتاؤ، جب 1,24,000 انبیاء کے بارے میں آپ کا عقیدہ یہ ہے، آپ ہر مسلمان کا نظریہ یہ ہے، ہر مسلمان کا ایمان یہ ہے کہ اللہ جسے نبی بنائے، بولو یار، اللہ جسے نبی بنائے وہ نبی ہے، اور جسے نہ بنائے وہ نبی نہیں ہے. اللہ نے ہر ایک کو کوئی وراثتی نظام تو نہیں تھا، جس کے اندر صلاحیت ہے اللہ نے بنا دیا، سب مسلمان مانتے ہیں. تو پھر خاتم النبیین کے بعد یہ ہدایت کے سلسلے میں آ کر مشکل کی پیدا ہوتی ہے. یہاں مشکل کیوں ہے؟ یہاں پر آ کر دو مقصد الگ کیوں ہو جاتے ہیں؟ یہاں کیوں نہیں جاتے؟ اللہ نے جسے بنایا، اللہ جسے امام بنائے گا وہی امام ہوگا نا. یا ہم اپنی طرف سے بنائیں گے؟ بولو اللہ بنائے گا نا. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں عزیز من، آپ فیکٹری ہے نا آپ کی ایک چھوٹی سی، اس میں بھی آپ اپنی مرضی سے جو وہاں پر لوگ کام کر رہے ہیں وہ سب لوگ ہیں، آپ مل کر مینیجر نہیں ہے. آپ کوئی بنا دے تاکہ آپ کا 10 دن چلے. آپ کہتے ہیں مولانا پاگل ہو گئے کیا؟ یہ اس کا کیا کام ہے؟ اس کا کام ہے جھاڑو نکالنا، اس کا کام یہ ہے، اس کا کام یہ ہے. یہ کیسے بنائے گا؟ میں ہوں، مجھے پتا ہے میری جگہ کون بیٹھ سکتا ہے. میری جگہ آنے والے کے لیے میں نے انٹرویو رکھے ہوئے ہیں، میں نے صلاحیتوں کا ایک قاعدہ بنایا ہوا ہے. تو مسلمانوں، ایک معمولی فیکٹری کے لیے مینیجر کی جگہ پر آنے کے لیے تمہارے پاس اختیار نہیں ہے، تو محمد کی جگہ پر آنے کے لیے تمہیں کیسے اختیار دیا جا سکتا؟ بتاؤ نا عزیزوں، جو میرے پیچھے بیٹھے میرے عزیزوں، میری آج چھاٹی مجلس ہے، تھوڑا آپ بھی ہاتھ پاؤں اونچا کر لیا کریں تاکہ مجھے احساس ہو آپ میرے عزیز ہیں، بہت خوبصورت سنتے ہیں. بس یہ ظاہری کے لیے عزیز آنے محترم. اور سوال تو کھڑا ہوتا ہے، جب ایک چھوٹی جگہ کے لیے وہ فیکٹری ایسے لوگوں کے حوالے نہیں کی جا سکتی، تو دین مصطفیٰ کا
قیامت کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے. اتنا بڑا دین جس کے لیے اتنی قربانیاں، وہ پیغمبر کا تم جانو ہو سکتا ہے بتا. اب میں آیتیں نہیں پڑھ رہا، میرا کوئی موضوع نہیں ہے، یہ میرا موضوع نہیں ہے، اس لیے میں اس میں جا نہیں رہا. میں تو فقط آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا، ہو سکتا ہے آپ بتائیں، آپ صاحبان عقل ہے، آپ کے پاس کوئی آیت نہیں ہے، میں آپ کی خدمت میں یہ دو مثالیں آپ کی دی ہیں، اس کے مطابق آپ فیصلہ کیجئے. آیا دین مصطفیٰ اتنا بڑا دین، اس کے بعد اگر شریعت آنی ہوتی نا، پھر کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، اگر غلطی ہوگی تو دوسرا نبی آ کے ٹھیک کر لے گا. یا تو خاتم النبیین ہے، یا کسی نبی نے نہیں آنا. تو عقل یہ پتہ نہیں ہے یا نہیں، مجھے نہیں پتا. ہمارے میں تو ہے، جو نہیں سمجھتے ان کی بات کرتا ہوں. ہمارے اندر تو عقل ہے، ٹھیک ہے نا. عقل آتی ہی ولایت کو ماننے کے بعد ہے. پتا نہیں میں نے کیا کہہ دیا، پتہ نہیں کیا کہہ دیا. چلے عزیزان محترم، جس کے پاس عقل ہے وہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ دین کو ایسے چھوڑا بولو نہیں جا سکتا. اب میں فقط ایک آیت پڑھوں گا، اور وہ اس بات پر دلیل ہے کہ ہر شخص امام بولو نہیں ہو سکتا. ہر شخص، تھوڑا زور سے بولو میں آگے بڑھا، ہر شخص امام نہیں ہو سکتا. امام کون ہوگا؟ جسے اللہ بنائے. اور اللہ نے ایک رہبر کی صفت کیا ہے، ایک رہبر میں کیا ہونا چاہیے کہ وہ رہبر بن سکتا ہے، وہ میں قرآن کی آیت پڑھوں، سنو گے؟ آپ میں ساری آیت نہیں پڑھتا، میں فقط وہ حصہ پڑھوں گا جس سے میرا کام ہے. لیکن آپ ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیں محمد آل محمد. بس یہ بات لے جاؤ اور اپنے ذہن میں باندھ دو. بس یہ رہبر ہو، یہ تو عام رہبر ہے، علماء کا دور تو اس سے آپ سیکھ لیجیے گا. کیا ہے؟ سورہ بقرہ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 246 اور 247، 246 247. یہ بھی بیماری ہے، اردو میں بول رہے ہیں بول. چلے 246 اور 247، 246 247، یہ دو آیتیں پڑھ لیجیے گا، ٹھیک ہے. میں 246 نمبر آیت نہیں پڑھ رہا، میں اس کا آپ کی خدمت میں ترجمہ کر دیتا ہوں. پھر اگر آپ کو شوق ہے کہ آیت کو پڑھیں تو گھر پہ جا کے آج رات، موبائل تو ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے نا. یہ موبائل پہلے مفاتیح الجنان ساتھ ہوتی تھی، اب موبائل ہے، قرآن بھی موبائل پہ، دعا بھی موبائل پہ، اور وہ تسبیح وہ آ گئی ہے ٹک ٹک کرنے والے، ٹک 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 لگے، وہ تسبیح بھی چھوڑ دیا. کتنی ماشاء اللہ ٹیکنالوجی نے، مجھے لگتا ہے کل نماز بھی پتہ نہیں کسی اور طریقے سے پڑھنا شروع کر. بابا تسبیح اٹھاؤ تو یہ کیا ٹک ٹک لگی پڑی. سلام پڑھے محمد علیہ. سلوات پوری ہوتی نہیں ہے، 10 دفعہ ٹک ٹک ہو جاتی ہے. چھوڑیں، خدا کا واسطہ ہے اس سے دور ہو جاؤ. اپنے بچوں کو، اپنے جوانوں کو دور کرو ان چیزوں سے. تسبیح اپنے ہاتھ میں لاؤ، تسبیح کا ثواب ہے. واسطہ آپ کوئی آزاداری کا، کم از کم تھوڑا بہت تو آ جاؤ. میں زیادہ بولتا اس طرف آ جاؤ. ہر چیز تو جو ہے نا وہ غلط راستے پہ ہم نہ چلے جائیں. ہر چیز ہم پتہ نہیں کیا بنا دیا مطلب کو. میں نہیں کہہ رہا حرام ہے کہ خدا نخواستہ آپ کا، میں نے کہا حرام ہے. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا گناہ، میں نہیں کہہ رہا، لیکن میں کہہ رہا ہوں اس سے نکلو، تسبیح اٹھاؤ. تسبیح زیادہ ثواب ہے، زیادہ ثواب ہے. قرآن میں جب پڑھ لیا، قصہ کس کا ہے جب میں نام لوں گا سمجھ جائیں گے جنہوں نے قرآن سے تھوڑی بہت آشنائی رکھتا ہے. قصہ ہے طالوت اور جالوت کا. کس کا؟ طالوت اور جالوت. جالوت ایک بہت بڑا ظالم تھا اور وہ لوگوں پر بہت زیادہ ظلم کرتا تھا. بنی اسرائیل کی قوم، قرآن کہہ رہا ہے من بعد موسیٰ، حضرت موسیٰ کے جانے کے بعد بنی اسرائیل پر، ان کے لوگوں پر جالوت نے بہت زیادہ ظلم کیا. ان کے گھر خالی کرا دیے گئے، تو تاریخ بھری ہوئی. جب وہ تنگ آ گئے تو اس زمانے کے نبی کے پاس آیا. کس کے پاس آئے؟ نبی کے پاس آئے. اس نبی کے پاس آئے اور کہا یہ جالوت کے
اس مصیبت سے ہم گرفتار ہیں، آپ ہمارے لیے ایک ملک، ایک بادشاہ، ایک حاکم مقرر کرو، معین کرو، تاکہ ہم اس بادشاہ کے ساتھ جا کر یقاتل فی سبیل اللہ کریں، اللہ کی راہ میں جنگ کریں۔ اس نبی نے کہا، توجہ چاہوں گا زیادہ مطلب، اس نبی نے کہا اگر جو تم یہ دعویٰ کر رہے ہو، اگر تم پر جہاد واجب ہو گیا تو تم کرو گے تو صحیح، کہا کیسے نہیں کرے، ہمارے سب گھر والے باہر نکال دیے گئے، بچے نکال دیے گئے، ہم تو تیار ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ آگے آتے جائیں، جو پیچھے تو آگے نہیں آئیں گے، آپ آگے جو آگے تو عزیزان محترم توجہ چاہتا ہے۔ اب پروردگار عالم کے اس نبی نے جو اللہ کی طرف سے حجت تھا، اس نے اس قوم سے کہا اللہ نے تمہارے لیے اس جہاد کو واجب کرا دے دیا ہے، چلو جہاد کرنا ہے۔ جب جہاد کا کہا، قرآن کی اس آیت کے آخری جملے ہیں، کہنے لگے ہم تو چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، تولو لفظ ہے، یعنی اس جہاد سے منہ موڑ لیا، الا قلیلا، مگر بہت کم لوگ تھے جو اپنی بات پر باقی تھے۔ بس اتنا بات سمجھیے گا، علی ولی اللہ کا اعلان ہوا، علی ولی اللہ کو ماننے والے قلیل ہیں، کثیر گمراہ ہے، غدیری قلیل ہے، سقیفائی کثیر ہے۔ قلیل پہ فخر کیا، قلیل پہ فخر کیا کرے، قلیل ہونا کچھ جرم تھوڑی ہے۔ سارے انبیاء کے واقعات پڑھو، قلیل ہی تو تھے ان کے ساتھ، کثیر تو دشمن تھے، قلیل ہی تھے، 72 تھے کربلا میں، ٹھیک ہے نا۔ اور واقع کربلا کے بعد مگرمچھ کے آنسو آنے لگے، سیدہ زینب نے کہا کوفے والو ساری زندگی روتے رہو۔ وہ خطبہ پڑھو شہزادی زینب کا، کبھی یہ اشراف فقط شہزادی زینب نے جو بازاروں میں خطبے دیے، ان خطبوں پر پورا اشرف مجھے پڑھنا چاہیے اور تشریح کرنی چاہیے تاکہ میرے جوان سمجھے شہزادی زینب نے، امام سجاد نے اور دوسرے جو خطبات ہیں کوفہ اور شام میں وہ کیا تھے۔ لیکن وقت نہیں ہے، انشاءاللہ زندہ رہے اور موقع ملا آپ کی خدمت میں آنے کے لیے سوچیں گے کہ اس موضوع کو بھی آپ کی خدمت میں رکھا جائے۔ صلی اللہ علیہ محمد آل محمد۔ بات ہوگی اطلاع ہوتا ہے، یہاں تک یہ 240 ہے، ترجمہ کیا۔ اب 247 سنیے گا۔ آرا اس نبی نے کہا اپنے اس قوم کو جو آئے تھے رہبر لینے کے لیے، نبی نے اپنی طرف سے نہیں بنایا، نبی نے نہیں کہا جاؤ یہ تو نہیں، نبی نے، حضرت اس نبی نے جو اس وقت موجود تھا، اس نے کہا ان اللہ اصطفاہ علیکم، طالوت کو اللہ نے چن لیا ہے تمہارے لیے۔ اللہ کو کیسے سمجھاؤ؟ کس نے چنا؟ اللہ نے چنا۔ مسلمانوں یہ قرآن کی آیت ہے، آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ نے چنا، تو جب یہاں اللہ چن رہا ہے تو محمد کے بعد آپ کیسے چن سکتے ہو؟ کس نے اختیار دے دیا آپ کو؟ اب سنو، کہ اللہ نے تمہارے لیے اصطفیٰ ہو، چن لیا ہے طالوت کو۔ اب لفظ طالوت قرآن میں نہیں ہے، تفسیر میں ہے۔ یہود ان کی طرف کس کو چنا؟ طالوت شخص تھا، علیہ تمہارے لیے وَزَادَهُ۔ اب جب انہوں نے کہا نا کہ اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو یہ حاکم بنائے ساری چیزیں، تو پتہ کیا کہنے لگے؟ اے نبی، اس سے تو زیادہ ہمارے پاس مال ہے، یہ تو فقیر ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے، اس سے تو زیادہ ہم خود رہبریت کا حق رکھتے ہیں، اس کو کیا بنا دیا؟ اب دیکھو کتنے جاہل ہیں، آئے خود اس وقت موجود تھے نا، تو چلے جاتے اگر تم وہ تھے، نہیں اس سے تو ہم زیادہ حق رکھتے ہیں۔ خدا کے نبی نے کہا اللہ نے اسے تمہارے لیے اصطفیٰ کیا، دو چیزیں دی ہیں، توجہ چاہوں گا۔
یہی میرا وہ نقطہ جلانے چاہتا. دو چیزیں دی ہیں. کیا دیا؟ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ. تم جس مال پہ ناز کر رہے ہو، جانشین، رہبر، لیڈر، حاکم، مال پہ نہیں بنتے. اللہ نے دو چیزیں دی ہے طالوت کو. ایک علم میں وسعت دی ہے اور ایک جسم یعنی شجاعت اور طاقت دی ہے. علم کے ذریعے سے بھی دشمن کو مارے گا، طاقت کے ذریعے سے بھی دشمن کو مارے گا، جالوت کو برباد کر دے گا. تم اس کے ساتھ آؤ، طالوت کو مانو. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء. خدا جانتا ہے اپنا ملک کس کو دے. توجہ ہے؟ مجھے نہیں پتا کیسے سن رہے ہیں. اس سن بہت خوبصورت ہے. ایک جملہ سن لو یہاں پر. کتنی چیزیں دی؟ دو. ایک علم دیا اور ایک طاقت دی. جس میری طاقت، تاکہ دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے نا، وہ جالوت کو برباد کرنا ہے. جس کے پاس ہے تمہارے پاس نہیں ہے. تو مسلمانوں اللہ نے اپنے حاکم کے لیے، اپنے ملک کے لیے دو چیزوں کو رکھا ہے. ایک علم کو رکھا، مجھے نہیں پتا آخر تک کیسے سنو گے. دوسرا طاقت کو رکھا. اب میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، پوری تاریخ اسلام میں جو تم نے لکھی ہے ان میں سے دکھا دو علی سے زیادہ علم کس کے پاس تھا اور علی سے شجاعت زیادہ کون تھا. ایسے نہیں ہم بلند ترین صلوات پڑھے محمد آلہ. تاریخ ہے. سن رہے مجھے عزیزو؟ نعرہ ایسے لگایا کرو خدا کی قسم یہاں پتہ چلے گیا یہ نہیں ہو رہا ہے. کبھی نہیں ہے، دو بار ہو جائے گا. پوری توجہ چاہوں جو نعرہ ہے یہ بہت بڑی عبادت ہے. واللہ عظیم بہت بڑی عبادت ہے. یا علی ایک بہت بڑی عبادت ہے. ذکر علی عبادت، یا علی ذکر علی ہے. یہ زبان منور ہوتی ہے، دل منور ہوتا ہے. یا ایسا. تو عزیزان محترم، تاریخ اسلام والوں ہم تو ہمیشہ ایک سوال کرتے ہیں، علی سے زیادہ کسی کے پاس علم دکھا دو، علی سے زیادہ کسی کے پاس شجاعت دکھا دو، تو ہم ممبر پہ آ کے اعلان کر دیں گے، بتا دیں گے. مصطفیٰ کا جانشین وہ ہو سکتا ہے جس کے پاس علم بھی ہے اور ایسا علم جو کسی اور کے پاس نہ ہو، اور طاقت بھی ہے. اب اگر کوئی خود ہی پتہ نہیں کتنی دفعہ کہتا ہو لولا علی اللہ لکا، لولا علی اللہ لکا، لولا علی اللہ لکا، اور پھر بقول آپ کے جو خود کہتے ہیں تشریف لے گئے، تشریف لے گئے، تشریف لے گئے. اب مجھے بتاؤ کہ کس طریقے سے جانشین ہو سکتے ہیں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ کس نے بنانا ہے مصطفیٰ کا جانشین؟ وہ قدیر میں اعلان ہو گیا، وہ دعوت ذوالعشیرہ میں اعلان ہو گیا. جس دن محمد رسول اللہ کا اعلان ہو رہا تھا اسی دن علی ولی اللہ کا اعلان ہوا. ذرا کان کھولو تو سمجھ میں آئے گی. تفسیر دور المنصور کہتا ہے، اہل سنت کا مصنف جلال الدین سیوطی کہتا جب اعلان رسالت ہوا تو مصطفیٰ نے اپنی مدد کے لیے پکارا علی آئے، منتب پہ ہاتھ رکھ کے کہا یا علی انت وصی من بعدی، میرے بعد تو ہے. غدیر میں بھی سب کے سامنے بتا دیا، بخل بخل لقا بھی لے لیا تاکہ کل یہ نہ کہو ہمیں پتہ نہیں تھا. اقرار بھی لیا. اب اقرار کے بعد تولہ ہو جاؤ تو تم جانو تمہارا ایمان جانے. بلند ترین صلوات پڑھے محمد. اب یہ امامت کا عہدہ خدا بزرگ نے دیا ہے، اور امامت نبی نبوت کا تسلسل ہے یا نہیں ہے؟ بولو، نبوت کا تسلسل ہے. فقط اتنا فرق ہے
وہاں وہی آتی تھی، یہاں وہی نہیں آتی. پیغمبر نے کہا ہے نا اے علی تو میرے لیے نسبت تیری وہی ہے جو ہارون کو موسیٰ کے ساتھ تھی، لیکن لا نبی بعدی، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. نبی پر وحی ہوتی ہے، وہ سلسلہ نبوت کے بعد ختم ہو گیا. لیکن ملائکہ تو علی کے پاس آتے تھے نا، وحی نہیں آتی تھی. ملائکہ تو آتے تھے نا، زیادہ پیغامات تو آتے تھے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی نہیں تھی. وہ توجہ چاہوں گا. تو اب علی میں ہر وہ چیز ہونی چاہیے جو محمد مصطفیٰ ہے. مصطفیٰ معصوم، علی معصوم. مصطفیٰ نور، علی نور. مصطفیٰ علم لدنی رکھتے ہیں، علی علم لدنی رکھتے ہیں. مصطفیٰ شجاع، علی شجاع. جو جو باتیں اس نبی میں ہے، نبوت میں ہے، وہ علی میں اور علی کے اولاد میں موجود ہے. پوری کو ہم امام مانتے ہیں. یہ پروردگار نے دیا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ آپ ایک سلام پڑھیں محمد و آل محمد. اب آپ جائیے وہاں. ایک اور آیت ہے انشاءاللہ کل پڑھوں گا کیونکہ وقت نہیں ہے، گرمی بھی شدید ہے. میں نے پہلے کہا مجھے اپنی گرمی کا احساس نہیں ہے، آپ کی گرمی مجھے بہت تکلیف ہو جاتی ہے. خدا انشاءاللہ سلامت رکھے آپ کو. لیکن توجہ چاہوں گا عزیزان محترم، زیارت جامع کبیرہ کے چند جملے پڑھ دو کیونکہ مجھے کل امام زمانہ پڑھنا، ٹھیک ہے نا. پرسوں میں نے علی کی شان میں جتنی قرآن میں آیتیں ہیں وہ پڑھنی ہے آپ کی خدمت میں، اور ترسوں ویسے میرے آخری بجنے سے. تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں دو چار جملے کہہ دو تاکہ آپ کو شوق پیدا ہو اور آپ بھی زیارت جامع کبیرہ کو پڑھے. یہ مقام ہے، یہ منزلت ہے اہل بیت علیہ السلام کی. توجہ چاہوں گا جی، یہ منزلت ہے محمد و آل محمد کی. اس کا انکار نہیں کیا سکتا. جو اس کا انکار کرے وہ شیعہ ہے نہیں. میں تو نہیں مانتا اس کو شیعہ جو ان چیزوں کا انکار کرے. یہ حدیث، یہ زیارت کوئی غیر معصوم کی نہیں ہے، امام ہادی علیہ السلام کی ہے. 10ویں امام کی یہ زیارت ہے. اور امام زمانہ نے ایک عارف کو کہا نعمت زیارہ، نعمت زیارہ، نعمت زیارہ. امام خمینی رحمت اللہ علیہ جب تک نجف میں رہے ہر روز علی کے عالم میں جا کے رات کو یہ زیارت پڑھتے تھے. آیت اللہ عثمہ بہجت جتنی زندگی 80-85 سال جو زندگی کی ہے، ہر روز نماز صبح کے بعد کریمہ اہل بیت معصومہ کے قرب کی زیارت پہ جانے جب جاتے تھے زیارت جامع کبیرہ پڑھتے تھے. تاکید ہے زیارت کو پڑھنے کی. لیکن میں کیا کروں، اب اتنی بڑی کبیرہ لفظ آ گیا تو آپ بتا جائیں آئیے نہیں بولو. آپ کو کہا جائے گا جوشن کبیر پڑھنی ہے، مانم صاحب جوشن کبیرہ. ہاں کبیرہ سبحان کبیرہ یہ کبیرہ. اور پھر وہاں کیا کہتے ہیں اگر دیکھو سنو توجہ بات آگے تو عرض کرتا جاؤ، ناراض مت ہوئیے گا کہ تھوڑا وظیفہ بھی ادا کرنا ہوتا ہے نا. بہت پیارے میرے لیے کربلا جا رہے ہیں، جی کربلا جا رہے ہیں. کفن لے کے آنا. اچھا کفن لے کے آنا کیسا؟ کفن ایسا لے کے آنا کہ اس کی چادر پہ جوشن کبیر لکھی. واہ پڑھنی کبیرہ، ہاں مولانا کبیرہ. اور کفن کبیرہ والا دینا. بابا یہ کفن کبیرہ والا قبر میں جانے کے بعد چند سالوں کے بعد یہ کپڑا ختم ہو جائے گا، لیکن جو خود پڑھو گے وہ دل میں زندہ رہے گی. اور جہاں جہاں سے قبر سے گزرتے جاؤ گے یہ کبیرہ مدد کرتی چلی جائے گی. کبیرہ بابا صغیرہ کبیرہ سے زیادہ سخت ہے، اللہ کی قسم. صغیرہ کے الفاظ کبیرہ سے زیادہ سخت ہے. جامع کبیرہ کبیرہ ہے لیکن اتنی لمبی نہیں ہے. لیکن بس چلے آپ کو نہیں کہتا پڑھنے کا، آپ کی طرف سے اگر میں پڑھتا ہوں نیابت مطلب ایک دفعہ آپ کے لیے پڑھ دوں گا، ٹھیک ہے؟ سلام پڑھے محمد. ایک ہی دفعہ ہو سکتا ہے، بار بار نہیں پڑھوں گا. آپ رکھے پڑھتے ہی رہو، آپ کے لیے خود پڑھیے گا. ابھی جامع کبیرہ میں بہت ساری چیزیں ہیں، توجہ چاہوں، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن میں نے چند چیزوں کا انتخاب کیا اور وہ سنو اور میں آپ کے لیے زحمت تمام کروں. زحمت تو نہیں، اللہ کہتے ہیں تو رحمت، ذکر اہل بیت زحمت تھوڑی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ توجہ. اب اس زیارت میں کیا کہا اہل بیت کی مقام و منزلت ہے. فرمایا السلام علیکم یا اہل بیت، میں سلام نکال رہا ہوں
سلام ہے ہر جگہ لیکن میں سلام نکالا. یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت کے اہل بیت، نبی کے اہل بیت نہیں. کاش مجھے وقت ملے نہیں تو کل بتا دوں گا. نبی کے اہل بیت نہیں، نبوت کے اہل بیت. یہ بہت بڑا فرق ہے. ہاں میں سمجھاؤں گا آپ کی خدمت میں. اے اہل بیت نبوت، موضع الرسالہ، پیغام الہی کے آنے کی جگہ. اب خاموشی سنو تو میں بند کر کے رکھ دوں. یہ خاموشی سے بس سنو. میں نے کہا تھا نا 5 کے بعد فضائل پڑھوں گا، ذرا بولے بھی نا میرے ساتھ. موضع الرسالہ، اب یہ علی بھی ہے، علی کی اولاد بھی سب اس میں آتے ہیں، ٹھیک ہے نا. فرماتے موضع الرسالہ، پیغام الہی کے آنے کی جگہ. محبت الوحی، وحی نازل ہونے کی جگہ. مختلف الملائکہ، ملائکہ کے مختلف ملائکہ کے آنے کی جگہ. کبھی درزی بن کے آتا ہے، کبھی سائل بن کے آتا ہے، کبھی چٹی پیسنے کے لیے آتا ہے، کبھی فاطمہ کے کھانے لے کر آتا. یا تو کوئی اور بھی در عالم اسلام دکھاؤ نا جہاں پر ملائکہ آتے ہو تو میں اس در کا بھی تذکرہ کروں گا. ہم اتنے بخیل نہیں ہیں. ہمیں بتاؤ تو صحیح ان کے علاوہ ملائکہ کہاں آتے تھے. اس ممبر کی قسم میں بتاؤں گا کون سے، آپ نے بتا دیا اور مستند ہوا تو. ویسے تو آپ کسی کو چھت بنائے، کسی کو فرش بنائے، کسی کو دیوار بنائے. میرا کیا کام ہے اس سے؟ ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ اب ہم نے تو کہہ دیا انا مدینۃ العلم وعلی بات ختم. اب چھت و دیوار و فرش کیا ہے مجھے نہیں پتا. ان چیزوں سے ہمارا تعلق نہیں ہے. یہ کہاں آتے تھے؟ دریا نوید کا آتے تھے. مختلف الملائکہ، سبحان اللہ. اور سارے فضائل ذہن میں آ رہے، چھوڑ رہا. معدن الرحمہ، نزول رحمت کا مرکز، اللہ کی رحمت کا مرکز. بولو اہل بیت ہے. ابواب الایمان، ایمان کے دروازے اہل بیت ہے. امناء الرحمن، خدا کے امانت دار اہل بیت ہے. علی و اولاد علی ہے. سمجھو عزیزو، سونا مت خدا کا واسطہ بولو. ہاں امناء الرحمن، امانت دار علی ہے. اس لیے مصطفیٰ نے کہا تھا ہم چلے تم یہاں پر رہو، جس کی امانت ہے واپس دے کے پھر آنا. یا تو کوئی دکھاؤ کسی اور کو دیا. اب امناء الرحمن، خدا کی امانت دار. کافل ورا، لوگوں کی پناہ گاہ. ہم ان کے پاس، اہل بیت کے پاس پناہ مانگتے ہیں. مساکن برکت اللہ، اللہ کی برکتیں جن مسکن میں آتی ہیں، جن گھروں میں آتی ہیں، وہ اہل بیت علیہ السلام ہے. معادن حکمت اللہ، خدا کی حکمت کے معدن یہ ہے. معدن سمجھتے ہیں نا جیسے وہ معدن حکمت کے خدا بندے مدار ہے، اہل بیت ہے. حفظت سر اللہ، اللہ کے اسرار اہل بیت علیہ السلام ہے. سر اللہ محمد و آل محمد ہے. محال معرفت اللہ، اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے تو ان کے گرد جمع ہوتا ہو. معرفت اللہ اہل بیت کے بغیر حاصل نہیں ہوتی. ان کے پاس آؤ معرفت ملے گی. استفاق بعلم، اللہ نے ان کو اپنے علم کے لیے چن لیا ہے، اپنا سارا علم ان کو دے دیا. آپ کو کیا اعتراض ہے؟ اللہ نے دیا، آپ کو کیا اعتراض ہے؟ برتضاکم لغیب، اپنے غیب کے لیے انہیں پسند کیا ہے، کسی اور کو نہیں کیا، انہیں پسند کیا ہے. فراغ، توجہ چاہوں گا، فراغب عنکم معرض، آپ سے ہٹنے والا دین سے نکل گیا. جو آپ سے دور ہوا وہ دین سے نکل گیا. والمکسر فی حقکم صاحب، آپ کے حق کو کم سمجھنے والا نابود ہوا. جو آپ کے حق کو نہیں سمجھتا، بولو نابود ہوا. عزیزو آخری جملات ہیں، بہت کچھ ہے لیکن سنو. فرماتے ہیں امام محمد علی، من آتاکم نجات، جو اس دروازے پہ آیا اس نے نجات پائے. ومن لم یأتکم ہلکا، جو ان سے دور ہوا، ان کے دروازے پہ نہیں آیا، وہ ہلاک ہو گیا، وہ ہلاک ہو گیا. ومن خالف
النار مسوا، جس نے علی کی مخالفت کی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ومن اتبعکم فالجنۃ مأوہ، جس نے علی کا اتباع کیا وہ جنت میں جائے گا۔ ومن جاہدکم کافر، جس نے علی کا انکار کیا کافر ہے۔ ومن حاربکم مشرک، جو علی سے لڑا، جو علی سے لڑا۔ میں سے زیادہ کھل کے نہیں پڑھ سکتا، سمجھدار ہو سمجھدار، جو علی سے لڑا، جو علی سے جنگ کرنے کے لیے آیا مشرک ہے۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ اتنا ہی ہے۔ فرماتے وَذَلَّ كُلُّ شَيْءٍ لَكَ، ساری چیزیں علی کے سامنے ذلیل ہیں۔ سب آسمان و زمین کی تمام مخلوق، ساری چیزیں علی کے سامنے ذلیل ہے۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِكُمْ، اہل بیت کے نور سے زمین کو اللہ نے منور کیا ہے۔ یہ منور ہے تو نور اہل بیت سے ہے، نور علی سے۔ توجہ چاہوں گا، ان ذکر الخیر ان کنتم افضلہ واصلہ وفرعہ ومعدنہ ومعہ ومنتہ، جہاں بھی خیر ہوگا اس کی اصل علی ہے، فرع علی ہے، انتہا علی ہے۔ جہاں بھی خیر ہے علی ہے، خیر چاہیے علی کی طرف آ جاؤ۔ عادتکم الاحسان، اہل بیت آپ کی عادت احسان ہے۔ سجیتکم الکرام، آپ کی شان کرم کرنا ہے۔ کلامکم نور، آپ کا کلام نور ہے۔ ایسا میں اب دو جملے سن لو، باقی کا پڑھوں گا۔ زیارت قدیریہ کے، زیارت قدیریہ میں فرمایا ولا، یہ زیارت جامع کبیر کا آخری جملہ، ولا ابلغ من المدح کلکم یا اہل بیت نبوہ، اے علی کوئی تیری مدحت کر ہی نہیں سکتا، کوئی تیری تعریف بولو نہیں کر سکتا۔ میں پڑھ چکا ہوں، لا یبلغ مدحتہ القائلون، اللہ کی مدحت نہیں ہو سکتی۔ امام فرماتے ہیں اللہ نے جو ہمیں مدحت کا مقام دیا ہے تو ہماری مدحت بھی کوئی نہیں کر سکتا، پہنچ ہی نہیں سکتا اس مقام پر۔ اب امام فرماتے ہیں آخری جملے سنیے، یا دین اللہ الخبیر، اے مضبوط دین۔ ہاں مضبوط دین کون ہے؟ علی۔ علی، یہ علی کے بعد ساری صفاتیں 240 صفاتیں قدیریہ میں۔ یا دین القویم، اے دین مضبوط، والصراط المستقیم، اے صراط مستقیم، علی صراط مستقیم، علی نبع عظیم، علی نبع عظیم۔ اب اس آیت سے مجھے تعلق ہے، کل پڑھوں گا، اس لیے میں اس کو روک رہا ہوں۔ تو عزیزان محترم، یہ آپ نے دیکھا نا کتنے عظیم فضائل امام ہادی نے علی و اولاد علی کے لیے بیان فرمائے۔ ہم تو انہی کو دیکھتے ہیں جس میں، جن ہستیوں میں یہ ہے وہ ہمارے ہیں، جن میں نہیں ہے ہم دھیان کرتے ہیں۔ سلام ضروری تھوڑی ہے، کیوں چلے سلام اپنے محمد والے۔ بس عزیزان محترم، امام زمان آپ سے راضی، سیدہ زہرا صاحب اللہ علیہ آپ سے راضی، آپ کی دعائیں قبول ہو۔ امید ہے ایک قدم پیغام پہنچانے میں ضرور آگے ہوا، اور ائمہ معصومین کی عظمت جو میرے ذات کی نہیں ہے، میرے دل سے نکلی نہیں ہے، جو روایات میں، جو زیارات میں ہے، وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تاکہ آپ کو اہل بیت کا مقام و منزلت جو اصل ہے وہ آپ کو، ہم سب کو پتہ چل سکے۔ ان تمام مقامات میں ایک مقام سیدہ کا ہے، صدیقہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، ام الائمہ ہے، تمام اماموں کی ماں ہے، اور اللہ نے صدیقہ کے لیے سورہ کوثر بھی نازل فرما دیا اور سورہ دہر بھی نازل فرما دی، اور بھی فضائل ہیں جو میں ہفتے کی رات کو پڑھوں گا آپ کی خدمت میں، تو سنیے گا آیات الہی۔ لیکن اس بیوی کا مقام بہت ہے، جب بھی پیغمبر آتے ہیں
فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ہاتھ پہ چومتے ہیں، پیشانی کا بوسہ لیتے ہیں، فرماتے ہیں قرۃ عینی، فاطمہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ثمرۃ فؤادی، تو میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ سمجھ تو گئے ہوئے؟ سفر میں جاتے سب سے آخر میں جاتے ہوئے آخر میں فاطمہ کے دروازے پہ آتے، فاطمہ کی ملاقات کرتے جاتے، سفر سے واپس آتے تو فاطمہ کے دروازے پہ جاتے، فاطمہ سے اجازت لے کے اندر داخل ہوتے، فاطمہ سے بیٹھ کے باتیں کرتے، اس کے بعد پھر اپنے گھر جاتے تھے۔ کتنی بڑی بس شہزادی کا مقام ہے، لیکن امت نے ام الائمہ پر کتنے مسائل اٹھائے، کتنے مسائل اٹھائے ام الائمہ پر۔ جنت البقیع سیدہ زہرا کے قبر 4 جگہوں پر ہے، نشان نہیں ہے آج تک نشان نہیں ہے۔ کون فاطمہ؟ 2 جملے سنو، مظلومہ فاطمہ، شہیدہ فاطمہ، جس کا حق قسم کیا گیا وہ فاطمہ، جو دربار میں آئی جس کو جھٹلایا گیا وہ فاطمہ، جس سے گواہ مانگے گئے وہ فاطمہ، جب گواہ پیش کیے تو کہا یہ تیرے اپنے بیٹے اپنے کا۔ سوچا بھی کرو رونے سے پہلے جو میں پڑھ رہا ہوں، آپ بھی کبھی سوچا بھی کرو کبھی کیا پڑھ دیا۔ صدیقہ خود کافی نہیں تھے، کہانی گواہ لے کر حسن حسین گواہ گئے تیرے بیٹے، بات پڑھتے ہیں کہ لکھ کے دے دیا تھا کسی نے، کسی نے لے کے اس کے ٹکڑے کر کے فاطمہ کے سامنے پھینک دیے، پتہ نہیں ہے یا نہیں، واللہ ہے۔ اسدارہ نے سید الشہداء، رسول کی وفات کے بعد فاطمہ یا 75 دن زندہ رہی ہے یا 95 دن زندہ رہی ہے، اس لیے 2 فاطمیہ مناتے ہیں، فاطمیہ اول، فاطمیہ دوم۔ کون فاطمہ؟ بس 2 جملے زیادہ نہیں، اس تفصیلی مسائل بھی پڑھ رہا۔ آئے علی کے دروازے پر، علی کو گھر سے باہر رکھ دو، علی کو فاطمہ نے فرمایا علی گھر سے باہر نہیں آئے، دروازے کے پیچھے فاطمہ تھی، کام آگ لگا دیں گے۔ فاطمہ نے فرمایا اس گھر کو جس میں فاطمہ رہتی ہے ملائکہ آتے تھے، علی رہتے ہیں، وہی نازل ہوتی نگاہ میں نہیں پتا، علی کو باہر آنے دو، نہیں تو گھر میں اندر داخل ہو کے علی کو لے جائیں گے۔ فاطمہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا جب تک میں زندہ ہوں علی گھر سے باہر نہیں آئیں گے۔ عزاداروں، سادات مجلس، سید ہونا، سیدوں آپ کی تو ماں ہے نا روحانی، آپ کو تو زیادہ رونا چاہیے نا، اپنی اس ماں کی مصیبت ہم سب کو رونا چاہیے۔ ایک مرتبہ ظالموں نے آگ لگائی، دروازہ جلا، چلتے ہوئے دروازے کو دھکا دیا، فاطمہ در و دیوار کے درمیان آ گئی۔ آیت اللہ کو پانی فرماتے ہیں جو دروازہ فاطمہ پہ گرا اس میں ایک کیل لگی ہوئی تھی جو فاطمہ کے سینے پہ لگی، سینہ زخمی ہو گیا۔ میں قربان بیوی تیری مصیبت پہ، میں مر جاؤں تیری مصیبت پڑھتے پڑھتے۔ عزادارو فاطمہ غش کھا کے گر گئی، علی کو گلے میں رسی ڈال کے لے گئے، اس توحید کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے علی نے سب برداشت کیا۔ ایک مرتبہ فاطمہ کو غشہ پکا ہوا، مجھے پوچھا میرا علی کہاں ہے یا امام زمان؟ رونے والوں آج نہیں رو گے تو کب رو گیا؟ زہرا نے کسی زہرا کی بیٹی جا رہی ہے اپنے بھائی کا چہلم کرنے کربلا، سنو گے انشاءاللہ۔ عزادارو ایک مرتبہ فاطمہ نے پوچھا میرا علی کا، علی کو گلے میں رسی ڈال کے لے گئے، فاطمہ کو اپنا دکھ درد بھول گئی، فاطمہ جلدی سے آئی، علی کے کمر میں کمر بند تھا، اس کمر بند کو بھام لیا کہ میں علی کو نہیں جانے دوں گی، امام زمانہ مجھے معاف کرنا۔ ایک مرتبہ کہا کن فوز یہ ہاتھ ہٹاؤ تاکہ علی کو لے جا سکے، شیعو سننا، کن فوز نے تازیہ نہ لیا، فاطمہ کے بازو پہ مارنے لگا، اتنے تازیہ نے مارے کہ فاطمہ کا بازو، فاطمہ کہا
علی کے دامن سے جدا ہوا اللہ میں سید الشہداء علی نے فرمایا فاطمہ گھر چلے جاؤ مت دعا مت کرنا بس مختصر کیا سارے مسائل چھوڑ کر اللہ کسی ماں پر ایسی مصیبت نہ لائے کہ بچوں کے سامنے اس کو کوئی سارے اس کی ماں کو مار رہا ہو آئے مدینہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے فاطمہ کو مارا گیا نظرداروں فاطمہ گھر آئی امام زمانہ مجھے معاف کرنا فاطمہ گھر تشریف لائی ایک وقت آیا فرمایا اسماء میں حجرے میں جا رہی ہوں میری آواز بند ہو جائے تو سمجھنا میں دنیا سے چلی گئی میرے بچے آئے ان کو بتا دیا اسماء کہتی ہے میں نے تھوڑی دیر کے بعد آواز کی فاطمہ کا جواب نہ ملا چادر اوڑے سو رہی تھی اتنے میں بچے آئے میں نے کہا بچوں پہلے کھانا کھا لو کیا اسماء کبھی ماں کے بغیر کھاتے دیکھا ہے ہم دیکھتے تھے مانے والا ہمارے منہ میں ڈالتی تھی ہم کیسے اسماء سے چھپاؤ مت ابھی نانا نے بتایا ہے بچوں تمہاری ماں مر گئی سبحان اللہ خدا ان آوازوں پر اپنی رحمت نازل فرمائے عزاداروں ایک مرتبہ بچے اندر آئے آواز کی جواب نہ ملا دوڑتے ہوئے مسجد میں آئے بابا یتیم ہو گئے بابا ہماری ماں دنیا سے چلی گئی فاتح خیبر و خاتہ زہرا کی شہادت کی خبر سن کے زمین پہ گئے آواز دی فاطمہ علی کو گنا چھوڑ کر چلی گئی اب علی تیرے بغیر کیسے رہے گا علی فاطمہ کے حجرے میں مسخرت کیا حجرے میں آواز کی جواب نہیں ملا اب یہ مسائل میں نہیں پڑھتا بڑے بڑے علماء بزرگان پڑھتے میں نہیں پڑھتا میں کہتی گزر جاتا ہوں علی نے جب چہرے سے کپڑا ہٹایا ایک عجیب منظر علی نے دیکھا آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے فاطمہ یہ کیا ہے فاطمہ یہ تو مجھ سے چھپاتی رہی فاطمہ کی بس جو آرام کر رہی تھی نیچے دیکھی وصیت نامہ تھا وصیت نامہ دیکھا لکھتا تھا وصلی باللہ کفنی باللہ تفسنی باللہ مجھے رات کو وصل دینا رات کو کفن پہنانا رات کو دفن کرنا مسائل کیا چھوڑ نہیں سکتا میں چھوڑ دیتا میرے محمد نے سنو یا صاحب الزمان رات ہوئی علی نے وصل کے لیے لٹایا بچے پانی لا رہے ہیں اسماء پانی ڈال رہی ہے علی غسل دے رہے ہیں اسماء کہتی ہے نہ جانے اپنے سے تیار نہیں ہو تو نہیں ہوگا اسماء کہتی ہے نہ جانے کیا ہوا علی نے غسل دینا چھوڑا اپنا سر دیوار پہ رکھا اس طرح رونے لگے جیسے کوئی ماں جوان بیٹے کی لاش پر روتی ہے میں نے پوچھا اسماء کہتے ہیں میں نے پوچھا یا علی کیا ہو گیا شیعہ سنا ملتان والا اللہ علی نے فرمایا اسماء ابھی میرا ہاں زہرا کے پہلو میں پہنچا ہڈیاں ٹوٹی ہوئی اسماء میری زہرا کی مچھلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں فاطمہ نے مجھے نہیں بتایا کہ زہرا علی میری مچھلیاں ٹوٹی اور سر تمام ہوا یا زہرا یا فاطمہ وہ سر تمام ہوا بچوں کو بلایا آؤ زینب آؤ کے کلثوم وہ جھوٹے زیادہ ہے آؤ اپنی ماں سے ودا کر بچیاں آئیں اپنی ماں سے ودا کیا کیسے کیا مجھے نہیں پتا اتنا قرآن تو مجھے نہیں پتا بچیوں کے بعد اب جس کے بعد دے سنے بچیوں کے بعد حسن و حسین کو بلایا آؤ اپنی ماں سے ودا کرو حسن و حسین آگے بڑھے
دو قدم بڑھا کے رک گئے. علی نے فرمایا بچوں آؤ ذرا جلدی, تمہاری ماں کی وصیت ہے, رات کو دفن کرنا ہے. بچوں نے کہا بابا جب تک ماں نہیں بلائے گی ہم آگے نہیں بڑھیں گے. میرے مولا بندے کا سر ٹوٹا تو ہاتھ سبایا, آؤ حسن بیٹا, آؤ حسین بیٹا, دونوں سینے سے لگے. علی نے ندا دیا علی ان بچوں کو جدا کر ورنہ قیامت آ جائے گی. علی نے بڑھا حسن کو حسین کو جدا کیا. میرے مولا پیارا محرم کو کہاں تھے؟ چھوٹی فاطمہ جب اپنے بابا کے بدن پر تو شمر کے تماشوں کا دیا انہوں نے سکینہ کو بابا السلام علیکم یا فاطمہ الزہرا سیدۃ نساء العالمین. پروردگار اس بیوی کی مظلومیت کا واسطہ, اس میں اعظم تیرا خدا, اس بیوی کی مظلومیت کا واسطہ, اس سے بڑھ کر میرے پاس کچھ نہیں ہے. اللہ زہرا اثر کی مصیبتوں کا واسطہ, سیدہ کے رونے کا واسطہ, کہ جتنے میرے عزیز یہاں آتے ہیں اور آئے ہیں حسین کی عزاداری کے لیے, ہم سب کا پرسہ فاطمہ زہرا کی بارگاہ میں قبول فرما. سب مل کے آمین کہیں. میرا اللہ بحق کے فاطمہ الزہرا جو اس مجمع میں بیمار ہے, جن کی دعائیں میرے سپرد ہیں, میرا اللہ سب کو شفا نصیب فرما اور امید مرحومات کی مغفرت فرما. دشمنان اسلام امریکہ اسرائیل آل سعود عرب ممالک جو دشمنی کر رہے ہیں امریکہ کے ساتھ مل کر اسلام کے ساتھ کو نابود فرما. محمد آل محمد کے صدقے ایران کو سرفراز فرما. شہداء شہید امت کے درجات عالی و متعالی فرما. پروردگار اربعین کے زائرین دنیا جہاں سے آئے سب کی حفاظت فرما. محمد آل محمد کے صدقے ہماری دعائیں قبول فرما. شب جمعہ میں ہمارے گناہ معاف فرما. امام مہدی آخر الزمان کا ظہور نصیب فرما. امام زمانہ کو اب سے راضی فرما. مولا کی لشکر میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یا